کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کا ایک غلام تھا، ایک خادم تھا جس کا نام ایاز تھا۔ گاؤں دیہات سے وہ بادشاہ کی خدمت میں آیا اور دل و جان سے خدمت کری، اس قدر خدمت کری کہ بادشاہ کو بھاگیا اور اپنے وزیروں کے جو وزیروں کا درجہ تھا اسے بھی اپنا مقرب بنا لیا اور اپنی شفقت کی نگاہیں اس پر ڈالا کرتا تھا۔ اب جو دوسرے وزیر تھے وہ حسد کرنے لگے، کینہ کرنے لگے کہ بادشاہ اب ہمارے اوپر وہ شفقت کی، وہ محبت کی نظر ہی نہیں ڈالتا جو پہلے ڈالا کرتا تھا۔ جب سے یہ شخص دیہات سے آیا ہے، نہ ہی تو یہ شکل و صورت میں ہم سے خوبصورت ہے، نہ ہی منصبوں کے اندر ہم تو شاہی خاندانوں کے ہیں، ہم تو اچھے گھرانوں کے ہیں، اور ایک دیہاتی سا آ گیا اور بادشاہ کے محبت کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اور بادشاہ ہمارے اوپر اب نظر نہیں ڈالتا۔ ہم بادشاہ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ تمام وزراء، تمام وزیر بادشاہ کے پاس آئے، آنے کے بعد درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، آپ جو نظر رحمت، نظر شفقت ایاز پر ڈالتے ہیں وہ ہم پر نہیں ڈال رہے ہیں۔ ہم کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ اس پر زیادہ شفقت اور محبت کی نگاہ ڈال رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ چنانچہ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بات آئی گئی ہو گئی تو بادشاہ نے ان وزیروں کو بلایا اور ایاز کو بھی بلایا، اور اپنے میٹنگ ہال کے اندر اس نے پہلے سے پھل منگوا کے رکھ رکھے تھے، اور وہ اتنے کڑوے پھل تھے کہ جو بھی کھاتا تھا اس کو کڑوا محسوس ہوتا تھا۔ تو اس نے بادشاہ نے ان پھل کی پھانکے وغیرہ بنا کے سب کے سامنے پلیٹوں میں لگا کر دی کہ لو اس کو کھاؤ۔ چنانچہ جو دوسرے وزیر تھے تھوڑا سا کھائے، ایک دم تھوک دیا وہ، کیونکہ وہ پھل اتنا کڑوا تھا، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ سب کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت بڑا کڑوا پھل ہے۔ لیکن پھر بادشاہ نے اس اپنے غلام کی طرف دیکھا جو ایاز تھا، بڑی خوشی کے ساتھ اس پھل کو کھائے جا رہا۔ بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ایاز کیا تمہیں یہ کڑوا محسوس نہیں دے رہا ہے؟ اس کے بعد اس خادم نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل ہے تو کڑوا، لیکن میں اس بنا پر کھائے جا رہا ہوں کہ جس بادشاہ کی، جس آقا کی ہزاروں نعمتیں میٹھی اور شیریں کھایا کرتا ہوں روز، اگر آج ایک کڑوی چیز ان کی جانب سے مجھے پیش کی گئی تو میں اسے واپس کرنا پسند نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں، لوٹا دوں، کہ جس آقا کی، جس بادشاہ کی ہزاروں نعمتیں کھا رہا ہوں روزانہ، آج اگر کوئی کڑوی چیز پیش آ گئی تو میں اس کو لوٹانا، مجھے میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاش آج ہماری حالت بھی یہی ہو جاتی تو ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے کہ اللہ ہمیں نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ مال کی دولت ہمیں دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، بیوی بچے دے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اگر ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، اللہ کی شکایت لگاتے پھرتے ہیں کہ یار اللہ رب العزت نے ہمارا یہ کام بگاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو پوری زندگی نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی تو بس اسی پر کیا ہے، وائے ویلا کرتے پھرتے ہیں، اس پر صبر نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد پھر بادشاہ نے، وہ وزیر دوبارہ سے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ جو تمہارا یہ پیارا ہے، لاڈلا ہے نا ایاز، یہ اس نے ایک خفیہ کمرہ بنا رکھا ہے اپنا، اور اس میں صبح شام جاتا ہے اور لوگ بھی لگا رکھا ہے اس کے اندر۔ ہمیں تو اس بات کا شک ہے کہ اس نے محل سے، خزانوں میں سے ہیرے جواہرات چوری کر کے اس کے اندر جمع کرتا ہے، جسے صبح شام دیکھتا بھی ہے، اور اس کمرے کا تالا بھی لگا کر رکھتا ہے، چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو ایاز کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد معلوم کیا کہ ایاز کیا تمہارا کوئی کمرہ ہے جسے تم صبح شام جس کے اندر جاتے ہو اور اس میں تالا بھی لگا کر رکھتے ہو، چابی کسی کو نہیں دیتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ ہاں
میرے پاس ایسا کمرہ ہے۔ چنانچہ فوراً تالی لے لی کہ لاؤ ہمیں اس کمرے کی تالی دو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک دوسرے اپنے غلام کو کہا کہ جو بھی چیزیں وہاں پر رکھی ہیں اس کو لے آؤ۔ اب جو حاسدین تھے وہ بڑے دل کے اندر خوش تھے کہ آج اس کا راز کھل جائے گا، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے پاس جو غلام رکھا ہے تو ایک چور تھا، یہ تو ایک ڈکیت تھا، اور یہ بادشاہ کے خزانے میں سے مال لے جا کر اس کمرے میں جمع کر رہا تھا۔ تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج اس کا راز بادشاہ کے سامنے کھل جائے گا۔ لیکن جب وہ خادم واپس آتا ہے تو کیا چیزیں لاتا ہے کہ وہاں سے 3 چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو پھٹا سا کرتا تھا اور پھٹے سے جوتے تھے، اور اسی طرح ایک پھٹی سی چادر۔ 3 چیزیں بادشاہ کے سامنے اس نے لا کر رکھ دی۔ اب بادشاہ بھی حیران، کہنے لگے کہ ایاز کیا یہی چیزیں اس کمرے کے اندر موجود تھی؟ کہنے لگا کہ بادشاہ ہاں یہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اتنی قیمتی چیزیں نہیں جسے تم صبح شام دیکھنے کے لیے جاتے ہو، اس میں تالا بھی لگا کر رکھتے ہو۔ چنانچہ اس خادم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ بادشاہ یہ آپ کے لیے ان کے لیے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے بڑی قیمتی چیز ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب میں شروع میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو میرے پہ یہ پھٹا ہوا کرتا تھا، یہ پھٹی ہوئی چادر تھی، اور اسی طرح یہ پھٹا ہوا جوتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں میں پہن کر آپ کے دربار میں آیا تھا، لیکن آپ نے اس کے بعد مجھے عزت دی، شاہی لباس مجھے نوازا ہے، تو میں صبح شام اپنی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں ایاز کبھی بادشاہ کی فرمانبرداری میں کوتاہی نہ کرنا، کہ جس بادشاہ نے تیری اوقات تو ان چیزوں کی تھی، اپنی اوقات کو کبھی مت بھولنا۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنی اوقات کو سمجھ لیتے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو کس حالت میں آئے تھے۔ ہمارے پر بولنا نہیں آتا تھا، ہمارے پر چلنا نہیں آتا تھا، ہمارے پر بیٹھنا تک نہیں آتا تھا، لیکن ہم جیسے جیسے بڑے ہو گئے اس رب کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ کاش ہم اس خادم کی طرح، اس غلام کی طرح اپنے اللہ کو اسی طرح یاد کرتے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے۔ کاش ہم بھی جس طرح وہ اپنی ان چیزوں کو نہیں بھولا ہے اور اپنی اوقات اس نے یاد رکھی ہے کہ میری اوقات تو ان چیزوں کی تھی، میں تو اس قابل تھا، لیکن جس بادشاہ نے مجھے عزت دی ہے میں کبھی اس کی نافرمانی نہ کروں۔ کاش ہم بھی اپنے اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر بادشاہ نے ان اپنے وزیروں کو جو حسد کرنے والے تھے ایک مرتبہ اور آزمایا اور ان کے سامنے جواب دینے کی کوشش کی کہ بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کر لیا اور ایاز کو بھی بلا لیا، اور بلانے کے بعد جو محل کے اندر سب سے قیمتی ہیرا تھا اس کو منگایا، اور منگانے کے بعد ان تمام سے پہلی یہ بات کہہ دی کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، میں تمہاری آزمائش لینا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک ہتھوڑا اور ہیرا منگوانے کے بعد ان وزیروں سے کہا، ایک ایک کر کے سب کو دیا کہ لو اس ہتھوڑے سے اس ہیرے کو توڑ دو۔ اب چونکہ وزیروں کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اس لیے سب نے عذر پیش کر دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو ایک نایاب ہیرا ہے، یہ تو اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، آپ اس کو مت توڑیے، یہ تو شاہی خزانوں میں اچھا لگتا ہے، اس کو شاہی خزانوں میں ہی رکھوا دیجئے۔ چنانچہ تمام نے، سب نے، جتنے وزیر تھے سب نے عذر پیش کر دیا، لیکن جب اس غلام کی، اس ایاز کی باری آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور ہیرا دیا جاتا ہے تو وہ زمین پر ہیرے کو رکھ کر فوراً ہتھوڑا اس کے اوپر مارتا ہے اور اس کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ تمام جو دوسرے وزراء بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوش ہونے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ بڑا بیوقوف انسان ہے، یہ گاؤں دیہات سے چل کر آ گیا تھا اور بادشاہ نے اس کو اپنا خادم خاص بنا لیا تھا۔ آج بادشاہ کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو بیوقوف ہے کہ اتنے قیمتی ہیرے کو اس نے توڑ دیا۔ چنانچہ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعجب میں ہوئے اور ایاز کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ایاز کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بے بہا بے پیش قیمتی ہیرا تھا اور ایک یہ نایاب ہیرا تھا اور تم نے اس کو توڑ دیا ہے؟ چنانچہ ایاز نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، کہنے لگا کہ بادشاہ میرے سامنے 2 صورتیں، 2 شکلیں تھی، ایک تو یہ کہ یہ ہیرا مجھے معلوم تھا کتنا قیمتی ہیرا تھا، دوسرا
آپ کا حکم میرے سامنے موجود تھا تو میرے سامنے دو باتیں آ گئی. ایک تو یہ کہ میں ہیرے کو نہ توڑوں، آپ کا حکم توڑ دوں. دوسری چیز یہ کہ میں ہیرے کو توڑ دوں اور آپ کا حکم نہ توڑوں. تو میرے نزدیک ایسے ہزاروں ہیرے سے بہتر، ایسے ہزاروں ہیروں سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا حکم نہ توڑوں، کیونکہ آپ میرے آقا ہیں. اس ہیرے کی کیا حیثیت ہے آپ کے حکم کے سامنے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آگے کہ کاش آج ہماری حالت بھی اس غلام، اس خادم جیسی ہو جائے. ہمیں اللہ رب العزت کے حکم اپنے سامنے رکھ لے، اپنی خواہشاتوں کو دبا دیں. جہاں اللہ کا حکم آ جائے اور ہماری خواہش آ جائے، ایک چیز کو ہمارا دل کر رہا ہے، وہ چیز حرام ہے، دل چاہ رہا ہے اس کام کو کر لے، لیکن فوراً اللہ کا حکم بھی سامنے ہمارے ہے، اللہ کا امر ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو دبا لیں، اپنے نفس کے حکم کو توڑ دیں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیں. تبھی انسان کامیاب بنتا ہے، تبھی انسان فرما بردار بنتا ہے. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں سے آنے والے شخص کی اتنی عزت کیوں کی ہے، اس پر شفقت کی، اس پر محبت کی نظر کیوں ڈالا کرتے تھے؟ ان حاسدین کو بھی دکھ گیا، ان کے سامنے ان کو جواب مل گیا کہ بادشاہ کس وجہ سے اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ وہ غلام، وہ خادم ان کی اس قدر خدمت کر رہا تھا، اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا تھا، اپنی کسی چیز کی فکر نہیں کر رہا تھا، بس بادشاہ نے جو کہہ دیا اس کو مکمل کرنا ہے. کاش آج ہماری بھی حالت اللہ رب العزت ایسی بنا دے کہ ہم اپنی خواہشات کو توڑ دیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے کو چھوڑ دیں. جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں. اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.